اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر۔ شکر اور صبر اس کے متعلق بیان ہو رہا ہے، تو 1 سے 9 ایپیسوڈز جو ہے وہ اس کے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 10 ہے۔ اس میں شکر کیا ہے اور شکر کی اہمیت، اس کا بیان پہلے سے جاری ہے اور اس میں بھی یہی ہوگا۔ تو پچھلے جو ایپیسوڈز ہیں 1 سے 5، وہ شکر اور صبر، ان میں دونوں قسم تھے مضمون اور آیات۔ تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ پھر شکر کا بس مضمون چل رہا ہے سب میں، اور مختلف قرآن کی جو آیات ہیں جہاں ذکر آتا ہے شکر کا اور واقعات کا کہ کس سے تعلق ہے شکر کرنے والوں کا یا ناشکری کرنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، اور کن کو کس کانٹیکسٹ میں ہے۔ تو آج کی سورہ جو ہے سورہ سبا کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا کہا، اور یا ناشکری کرنے کا جو ہے کیا ان کو سزا ملی کچھ کو، جو ان کا ذکر یہاں پہ آیا قوموں کا، بستیوں کا۔ تو اس سلسلہ میں آیات 11 سے 19 جو ہیں وہ ہیں آیات جن میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے بیان، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پہلے ہے ذکر 11 نمبر آیت جو ہے اس میں، اور وہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت دی تھی، اور ان کو بہت اختیارات اس میں دیے تھے، اور پہاڑ جو ہیں اور پرندے، اور جب وہ تسبیح کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اس کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہا جو ہے وہ نرم کر کے، اور لوہے کی زیرہ بختریں جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کا فن، وہ کہتے ہیں شاید پہلی دفعہ حضرت داؤد کو یہ سکھایا زیرہ بختر بنانے کا، اور بتایا کہ کیسے وہ بیچ میں رنگز بنانے ہیں اور کیسے مضبوط کرنا ہے، اور ان کے جو لنکس ہیں ان کو کیسے کنیکٹ آپس میں کرنا ہے، یہ سارا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فن جو ہے ان کو سکھایا تھا، جس سے وہ روزی بھی اپنی کماتے تھے، اور پھر اپنا جو بھی لشکر تھے ان کے لیے زیرہ بختریں بھی وہ اسے بنا سکتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد پھر 12 نمبر آیت جو ہے ان کے بیٹے سلیمان جو ہے علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیت کے ساتھ جو اختیارات بھی دیے تھے، بڑی سلطنت تھی، اور ان جنوں کو جو ہے ان کے تابع کیا، کچھ جنوں کو جو ان کے بہت بہت عمارتیں تعمیرات کے کام وہ کرتے کیے انہوں نے، اور اس میں وہ جیسے روایت میں ہے اور کچھ یہاں سے بھی کہ جنوں کی مدد لیتے تھے وہ، کیونکہ جن ان کے تابع تھے۔ تو اس واقعہ کا ذکر بھی یہاں پہ ہے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے تھے تو یہ سبا جو قوم ہے، اور سبا کی جو ملکہ تھی اس کا تخت کی جو ذکر ہے تو وہ آگے آئے گا، اس میں آیت جب آئی تھی پھر اس میں وہ اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آل داؤد جو ہے داؤد کی قوم کو کہ میں نے اتنی نعمتیں دی اور میرا شکر کرو، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کی قوم ان کو بھی شکر ادا کرنے کا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 12 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ فرمایا یہ تو ہو گئی اس کی جو ہے تفسیر۔ آیت نمبر 12 کے آخر میں جو آتا ہے وہ بیان کر کے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی اور طاقت دی، اور جو ہے نا وہ جن ان کے تابع کر دیا، عمارتیں بناتے تھے، اور ان کے لشکر بہت بڑے بڑے تھے، اور بہت بڑے بڑے لگن، اور یہ جو دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی بنائی، اور تاکہ وہ لشکر جو ہے ان کے کھانے کا لانے کا، اور حوض بنائے، اور اس قسم کے بہت کام کیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ
آخر میں آیت جو ہے 12 میں، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد یا اے اہل داؤد کی قوم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر کے طریقے اختیار کرو، جو بھی کام کرو اس کے بعد شکر کے طریقے کہ یہ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں جو آپ کی قوم کو، تو آپ کے لیے اتنی وسعتیں اور کتنا اس سے رزق اور آپ کے لیے آسانیاں اور سب، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کے طریقے اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد مگر ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں کہا کہ مگر پھر بھی نعمتوں کے باوجود بھی بہت ہی کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو پہلے کہا کہ شکر ادا کرو، پھر خود ہی فرما دیا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ يَشْكُرُونَ، کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، بے باوجود ہے کہ میں نعمتیں اتنی عطا کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر قوم صباح جو ہے اس کا پھر ذکر آتا ہے آیت 15 جو ہے اس میں، تو وہ جو ہے وہ میں پھر تلاوت کرتا ہوں اس کی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اس کا ترجمہ، بلا شبہ تھی قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی، 2 باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، تو اللہ نے کہا کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو تجھے دیا ہے تمہارے رب نے، اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک اچھا دیا اور عمدہ ملک اور عمدہ رزق دیے، اور رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فرمایا کہ یہ جو قوم سبا تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا کہ ان کو 2 باغ، یعنی بہت ہی وسیع باغ ہر طرف ہی سمجھے باغ تھے، کیونکہ بہت زرخیز علاقہ تھا، وہ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے باندھ کے تو انہوں نے بہت بڑے تالاب بنا لیے تھے، اور زراعت کا وہاں سے نظام، نہریں بنا لی، اور بہت سارا علاقہ جو ہے انہوں نے پانی کا ایک نظام سے انہوں نے سرسبز کر دیا، اور باغات ہی باغات ہر طرف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اتنا رزق دیا ان سے، تو اس کو کھاؤ، مگر کھانے کے بعد شکر ادا کرو میرا۔ خاص طور پہ دیکھا اللہ تعالیٰ حکم کرتے کہ یہ کھاؤ پیو، تو اتنی میں نے نعمتیں دی تمہیں، صرف باغ اور باغ کے ساتھ رہائش کی سہولتیں اور موسم کی سہولتیں اور ہر طرح کی آسانیاں اور رزق، تو مگر یہ ہے کہ ربکم واشکروا لہ، تو یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ مگر پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت 16 نمبر آیت، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اس کا ترجمہ، پھر وہ منہ موڑ گئے، یعنی ناشکری کی انہوں نے، جن کو اتنی نعمتیں دی اور کہا بھی کہ شکر ادا کرو، تو منہ موڑ گئے، انہوں نے ناشکری کی، تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، یعنی ان کے سب بند جو تھے وہ اتنی بارشیں ہوئی اتنی کہ وہ بند ہی ان کے جو انہوں نے مضبوط بند پہاڑوں کے درمیان، تو بند ٹوٹے جب، تو سب طرف فیضان اور طوفان جو ہے وہ سیلاب کا آ گیا، اور ان کے سب باغ، ان کے باغوں کو وہ ایسے باغوں سے جن میں پھل تھے وہ کڑوے ہو گئے ان کے پھل، اور جاؤ کے درخت چند بیریاں اور جھاڑیاں ہی باقی رہ گئی، سب درخت باغ کھیت ہر چیز برباد تہس نہس ہوگی، اور کچھ اگر درخت رہ گئے تھے ان کے بھی پھل اللہ تعالیٰ نے کڑوے کر دیے، اور چند بیریاں جو ہے جھاڑیاں رہ گئی اس میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا
کس چیز کا؟ کہ بہت نعمتیں دی، بہت پھل، بہت کھیت، بہت رزق، سب کو یہ سبق قوم کو دیا، بہت وسیع سلطنت دی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر بھی ادا کرو۔ پہلے یہ کہا شکر ادا کرو، تنبیہ کی، مگر شکر نہیں کیا، انہوں نے منہ موڑ لیا، کچھ اور بھی اس کے ساتھ نافرمانیاں کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور اتنا سیلاب، اتنا ان کی ہر چیز برباد ہو گئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی جو ہے وہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ یہ 17 نمبر آیت ہے۔ یہ بدلہ دیا تھا ان کو ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی کتنی دفعہ یہ اس میں آیا ہے، شکر اور ناشکری کا، داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، پھر یہ سبا کی قوم اور باغوں کا، اور پھر ناشکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بدلہ ہم نے دیا ان کا، ان پہ یہ سیلاب آیا اور ان کے ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو گئی، ان کا زراعت کا جو پانی کا نظام تھا ہم نے توڑ دیا، کھیت وغیرہ، پھل درخت، سب باغ سب برباد ہو گئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کہ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بدلہ دیا، یہ نہیں ایسے خود ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عذاب دیا، ان کو بدلہ دیا کس چیز کا؟ کہ وہ ناشکرے ہو گئے۔ اور یہ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ناشکرے جو انسان ہیں ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے، یہ نہیں کہ وہاں تک، اس سے آگے ان کو تو ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کہ ہم ایسے ناشکرے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے بہت سخت اور بہت شدید تنبیہ ہے کہ یہ نہیں سمجھو کہ اس حالات میں تھے سبا کی قوم کو دعا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ناشکروں کو۔ تو کتنی سخت تنبیہ ہے یہ ناشکری کرنے کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی۔ اور آگے اس کے 18 نمبر آیت میں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ، اور بسا دی تھی ہم نے ان اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھی، اور منزلیں مقرر کر دی ہم نے ان میں سفر کی، اور ان کو کہا کہ چلو پھرو، اور ان میں دن رات بے خوف و خطر۔ یہ اس کا ترجمہ کہ یہ بستیاں جو برباد کی ان کی جگہ اور ان کے آس پاس اور نئی بستیاں ہم نے بسا دیں، اور ان کو ہم نے بہت برکت دی، اور ان کے تجارت کی منزلیں ہم نے جو ہے نا بڑی آسان کر دیں۔ یعنی پہلے بڑے دور دور کے فاصلے ہوتے تھے، راستے میں قافلے جاتے تھے تو وہ لٹ جاتے تھے، ان کو لوٹنے والے جو ہے وہ ہوتے تھے راستے میں، تو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا یا ان کو انتظام دیا، ان کو وسائل دیے کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے آرام گاہیں ہوتی ہیں اور وہاں دکانیں وغیرہ یہ کچھ لوگ آباد کر دیے، تاکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جا کے تو وہ ان کی وہاں حفاظت کا بھی انتظام، کیونکہ لوگ ہوتے تھے، کھانے پینے کا بھی وہاں آرام گاہیں بن گئیں، اور بڑا آسانی ہو گئی کہ کوئی ایک جگہ سے کہاں کئی دن آگے جا کے تو ان کو راستے میں سہولتیں نہیں تھیں، تو یہ سہولتیں ان کو بہت مل گئیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اگلی آیت میں ہے کہ انہوں نے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس میں فرمایا لیکن انہوں نے جن کو ہم نے اتنی آسانیاں دی، ان کی منزلیں نزدیک کر دی، ان کو سفری سہولتیں مل گئیں اور حفاظت کا بھی انتظام کہ بے خوف و خطر دن رات اب وہ سفر کرتے تھے، یہ نہیں کہ رات کو نہیں، رات کو کریں دن کو کریں، کیونکہ نزدیک منزلیں تھیں اور آبادیاں بیچ میں جو ہے نا آباد ہو گئی۔ تو مگر کچھ وقت کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے مالک،
دراز کر دے۔ یہ نزدیک نزدیک اب ہم نے بڑی طاقت آ گئی ہے، ہمارے قافلے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سفر میں جو ہے نا حفاظت، ہمارے لوگ کافی ہیں حفاظت کرنے والے خود ہی، اور جہاں چاہیں ہم اپنے خیمے اب لگا دیں۔ اب یہ بیچ درمیان والی جو اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ عنایت کی تھی، یہ اپنا آرام گاہیں تھیں اور سفری سہولتیں تھیں اور نزدیک نزدیک منزلیں تھیں، تو ان کی ضرورت اب ہمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دیکھیں ہم کم استعمال کرتے ہیں، ہم تو اب سیدھے ہی چلے جاتے ہیں اور جہاں چاہے ہم ان کے بغیر ہی جہاں چاہے ہم خیمے لگا لیتے ہیں۔ مگر ان کا فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں اور دوسرے جو تجارت کرنے والے جو چھوٹے قافلوں والے ہیں، تو یہ تو فائدہ اب ان کو ہو رہا ہے جو ہم نے بنائی منزلیں، اور یہ تو فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں زیادہ۔ تو یا اللہ ان کو اب ختم کر دو، ان کو بستیوں کو، یہ منزلوں کو، تاکہ وہ جو دوسرے کمزور لوگ ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں، اور زیادہ سارا جتنا بزنس تجارت ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ تو اس قسم کے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری منزلیں دراز کر دو، لمبی کر دو، اور ہماری سفر کی مسافتیں، اور اس طرح ظلم کیا انہوں نے اپنی جان پر۔ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، دعا کر کے اور دوسروں کے لیے برا چاہ کے انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اور سو بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو کہانیاں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہانیاں بنا دیا اگلوں کے لیے، یعنی برباد کر دیا، تو اب برباد ریسہ ریسہ کر دیا ان کو، کہ میں نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، تمہارے وسائل دیے، تمہیں یہ لوگوں کو آباد کرنے کی میں نے توفیق دی، چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ، تو تمہارے آسانی ہوئی۔ اب جب تم قوت پکڑ گئے، تمہارے وسائل بڑھ گئے، تمہارے پاس گھوڑے اونٹ وغیرہ سفری سہولتیں ہوگی، تو اب تم کہتے ہو کہ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو کمزور لوگ اب زیادہ فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کا مجھے کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کی ناشکری پہ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو کہانیاں بنا دیا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان جیسے کہتے ہیں ان کو وہ بنا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور فرمایا کہ اس میں بہت صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت عبرت ہے، بہت نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اور یہ جو ہم نے تباہی کی، بربادی کی، ان کی ناشکری کی، یہ جو تکبر کرنے لگ گئے تھے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری حفاظت کی، اور ہم خود ہی حفاظت کر لیں گے اپنی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان کے لیے عبرت کی، جو صبر شکر کرنے والے وہی نشانیاں لیں گے، وہی عبرت لیں گے، دوسرے تو عبرت لیں گے نہیں۔ یہ بھی مقصد اور یہ بھی مفہوم ہے یہاں پہ۔ تو یہ 19 نمبر آیت تک دیکھیں کتنی اہمیت ہے صبر اور شکر کرنے کی، اور نہ کرنے کی کیا سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی، بہت ہی یہ اہم ہے۔ تو میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں، ان کے جو سبق آموز ہے۔ پہلا تو دیکھیں 10 سے 12 آیات میں داؤد علیہ السلام پہ جو فضل کیا، سلطنت دی، پہاڑوں پرندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور ان کو لوہا گرم کرنے کا، زرہ بنانے کا فن سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کریں اور میری اطاعت کریں۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اس نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور جنوں کو جو ہے نا ان کے تابع کر دیا، اور تانبے کا چشمہ جو ہے نا ان کے لیے بہا دیا تاکہ تانبے سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ بنا سکے، اور تعمیراتی کاموں میں جنوں سے مدد وہ لے رہے تھے، تو جنوں سے مدد لینے کا جو ہے عمارتیں بنانے کا ان کو فن سکھایا، بہت عالی شان بڑی بڑی عمارتیں وہ بنانے لگے۔ ان کو بھی کہا ان کی قوم کو کہ شکر ادا کرو، میں نے اتنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، اتنی وسعت سلطنت اور ذرائع آپ کے لیے، اور وسائل، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا، اور فرمایا کہ یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ شکر کرو۔ لیکن پھر اگلی 13 نمبر آیت میں، لیکن بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بہت ہی کم اللہ کے بندے ہیں جو پھر شکر جنہوں نے کیا یا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں بہت، اور نہیں اس کا قبول احسان نہیں مانتے اللہ کا۔
اور اس کے بعد آیت 15 سے 17 جو ہے وہ قوم سبا کے متعلق کہ بڑی سلطنت، مال و دولت، باغات، کھیت، بہت وسیع رزق ان کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ شکر کرو میری نعمتوں کا، شکر بجا لو، مگر انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری کی، اور جس کی وجہ سے ان پر شدید بارشوں کا نزول ہوا اور سیلاب بہت زیادہ ہوئے، ان کے بڑے بڑے بند بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئے، کھیتی باڑی کا نظام برباد ہو گیا، سب کھیت باغ ان کے تہس نہس ہو گئے، اور کچھ جھاڑیاں اور بیری کے کچھ درخت اور کڑوا جو پھل تھے وہ پھل جو کچھ لگتے تھے وہ بھی کڑوے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ان کی ناشکری کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سزا دی، اور پھر فرمایا کہ ناشکری کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ صرف یہ سبا تک نہیں ہے، کوئی بھی جو ناشکری کرتے ہیں ایسی سزا دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ۔ ناشکری کی سزا ہے، لیکن کتنا اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی ہے یہ فوکس، اس یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ناشکری کا۔ اور اس کے بعد آیات 16 سے 17 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برباد ہو گئی تھی بستیاں سیلاب سے، اور یہ تو ان کی جگہ ان کے آس پاس نئی بستیاں اللہ تعالیٰ نے پھر آباد فرما دی، اور ان کو بہت بڑی برکت عطا کی۔ ان کے تجارتی راستوں کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے نزدیک جو ان کو وسائل دی انہوں نے بنا دیے، وہاں جو انہوں نے آرام گاہیں بنا دی، لوگوں کو آباد کر دیا، جو کہاں کئی رات دن چلتے اور راستے میں راتوں کو وہ رک جاتے تھے کہ لٹ نہ جائیں کہیں، تو اب ان کو بے خوف و خطر دن کو بھی رات کو بھی ان کے قافلے چلتے تھے، تجارت جو ہے یمن کی سائڈ سے شام تک اور مختلف جگہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑی نعمت ان کے لیے میں نے دی، مگر جب ان میں طاقت آ گئی اور ان کے پاس وسائل سفری زیادہ آگے، گھوڑے، اونٹ اور خیمے اور خچر اور لوگ بھی نفری زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا اللہ میاں یہ تو اب زیادہ تو ہم نہیں استعمال کرتے ان کو، آرام گاہوں کو، سفری سہولتوں کو، جو کمزور ہیں، جو ہمارے دوسرے تجارت والے لوگ ہیں تو بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہماری تجارت کم ہوتی ہے، تو ان کو یا اللہ ان کو کوئی انتظام کرو کہ یہ جو ہے نا بند ہو جائیں، لوگ اٹھ جائیں یہاں سے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کو شدید اس پہ ناراضگی ہوئی، غصہ ہوا، اور اس نے ان کو یہ جو دعا کرنے والے تھے کہ جی ہمیں اب ضرورت نہیں حفاظت کی اور ہم خود حفاظت کر سکتے ہیں، ہم میرے اب بڑی طاقت ہے، ہمارے پر وسائل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو کہانیاں بنا دیا، کہتے ہیں نا کہانیاں جن کی بن گئی کہ ان کا نام و نشان نہ رہ گیا، صرف نشانیاں رہ گئی وہاں ان کی، کہ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ دیکھیں شکر کرنے کا فائدہ، جنہوں نے شکر کیا اور جنہوں نے ناشکری کی ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا۔ تو یہ بہت سبق آموز ہیں ہمارے لیے، کہ صرف یہ ان کہانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں سبق لے وہ اس کو، تو سبق آموز یہ جو 4-5 میں نے باتیں بتائی ہیں بہت ہی ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور سب سننے والوں کو، کہ جو سنا ہے اس کو ذہن میں کسی ایکٹیو گوشے میں رکھیں۔ اور یہ ایپیسوڈ 10 ہے، اس سے پہلے 9 ایپیسوڈ جو ہے ان کو بھی سنیں، اس کے بعد بھی اور 8-10 ایپیسوڈ آنے والے ہیں، کچھ تو شکر کے اور کچھ، اور اس کے بعد پھر صبر کے ایپیسوڈ آئیں گے، تو تسلسل کے ساتھ سنیں۔ ہر ایک ایپیسوڈ کے مضمون میں مختلف ہوگی بات، کانٹیکسٹ مختلف ہوگا، بے شک شکر اور صبر ہی ہے، مگر کانٹیکسٹ مختلف ہوگا، کنہوں نے صبر کیا، کنہوں نے شکر کیا، کن کو شکر کی وجہ سے انعام ملا، کن کو ناشکری کی وجہ سے سزا ملی، ایسی کن کو بے صبری کی وجہ سے سزا ملی۔ تو ہر ایک قوم کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مختلف جو ہے نا پیغام ہے انسانوں کے لیے، تو بہت اہم ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے تو کلک کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ اگلے جتنے ایپیسوڈز اور ویڈیوز اپلوڈ ہوں یوٹیوب پہ تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے تو آپ سن لیں اسی وقت، تو مس نہ کرنا، مس نہ ہو کوئی بھی۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر و مبشر۔